کہ بڑی سی بڑی بلا، مصیبت، مشکل، آفت، مرض ٹالنے کے اسباب میں سے ایک تکوینی سبب ذبح البقر ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں جب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کسی کی طرف سے گائے، بھینس، اونٹ یہ کاٹا جاتا ہے نا، تو وہ جو بلا ہوتی ہے اس کی گردن پر چھرا کر جاتا ہے. اللہ اکبر. مخلاط میں ہے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے آسمان سے تو ایک جبڑا مشرق میں ہوتا ہے، ایک مغرب میں، اس آدمی کو کھانے کے لیے. ادھر سے اس کی دعا اور صدقہ اس کو روکنے جاتے ہیں. اگر دعا اور صدقہ تکڑا ہو تو بلا پٹ جائے گا، یہ بچ جائے گا. اور خدا نہ کرے اگر دعا نہ ہو، جیسے اس وقت منکرین دعا پیدا ہو گئے، اور صدقہ بھی نہ ہو تو بلا نازل ہو جائے گی. عقل مند لوگ پھر خواب کو سمجھتے ہیں، بلاؤں کو دیکھتے ہیں، توفیق پوچھتے ہیں کہ آپ گائے کر سکتے ہیں، چلو 7 کر لو، 21 کر لو. مال جائے، آدمی رہے. مال پڑا رہے، بینک بیلنس، اور آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ جائے، یہ کیا مال ہے؟ اس کا فائدہ تو نہیں ہوا. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ ایک آدمی مر رہا تھا، مجھے بلا لیا. 96 سال عمر تھی اس کی، اور وہ 100 نمازوں کا اقرار نہیں کر رہا تھا کہ میں نے نہیں پڑھی. بیٹا اس کا بڑا دیندار تھا اور پوتا. انہوں نے کہا ہم حساب کرتے ہیں. اس زمانے میں کئی لاکھ روپے بنے. 5 نمازوں کا اور وتر مستقل نماز حنفیہ کے ہاں، اور ہر نماز کا اتنا فدیہ ہے جتنا آپ فطرانہ دیتے. 100 روپے لگا لو، 600 ہو گئے یومیہ. اور پھر روزوں کا بھی اس طرح ہے، ہر روزے کا ایک فدیہ یعنی فطرے کے برابر. تو وہ اس زمانے میں کئی لاکھ بنے. تو وہ بڈھا جو ہے نا، وہ بیٹے اور پوتے کو کہتے ہیں تم لوگ نقصان اپنا نہیں کرو، میں ہم کو نمٹ لوں گا. میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا سن لوں گا، بڑا کام ہو جائے گا، بہت پیسے آ جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نمٹ لوں گا. کس طرح؟ پتہ نہیں. میں نے کہا تم ایک کام کر لو، تم اس کے کپڑوں پہ جگہ جگہ، پورے کپڑوں پہ نہیں، مٹی کا تیل ڈالو، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر آگ پھینکو. اگر وہ ٹھہرا رہا تو پھر وہ جہنم کا مقابلہ کر لے گا. ہم لوگوں نے جو خالی آگ دکھا، میں کہا نہیں بیٹے یہی سے جلا رہے ہو. کہا آپ تو وہاں نمٹ رہے، تھوڑا سا یہاں دکھا دے ہمیں. پھر اس نے کہا یہ مکان بھی بیچو، وہ ڈیفینس والا بنگلہ بھی بیچو، میرا ڈیفینس بھی نہیں کاٹو. اچھا اس کو اللہ ہم سب کو امن و امان نصیب فرمائے. جہنم کی آگ سے، دنیا و آخرت کے تکلیفوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے حفاظت قائمہ دائمہ مستمر نصیب فرمائے. کوئی گپ شپ ہے کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے. لا یخفف عنہم العذاب وہم فیہا خالدون. ہمیشہ کے لیے ہوں گے عذاب میں. کہاں تخفیف ہو رہی؟ توبہ.